قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا انعام و احسان فرمایا ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، سردار الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی حضور پاک علیہ السلام پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتا تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک بڑا خوبصورت حسین و جمیل محل بنایا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے، تو اس محل میں پورا محل بنایا، محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آئے، محل کو دیکھ رہے اور محل کی تعریف کر رہے کہ بڑا خوبصورت محل ہے، اور اس پر اشش کر رہے اور پوچھ رہے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، آپ کو نبی ماننا بھی ضروری ہے، اور آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک کی 100 سے زیادہ آیات اور 200 سے زیادہ احادیث میں اس بات کی دلالت موجود ہے، دلالتاً صراحتاً اشارتاً اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ زندیق ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو اسے واجب القتل قرار دیا۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہی 2 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک اسود عنسی یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تقریباً 3 مہینے کا عرصہ اس نے گزارا نبوت کے دعوے کے بعد۔ کچھ لوگ اس پر ایمان بھی لے آئے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آقا علیہ السلام کے وصال سے 3 دن پہلے ایک صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی اور آپ نے صحابہ کو اس کی خوشخبری سنائی۔ اسی طرح مسیلمہ بنو حنیفہ قبیلہ کا رہنے والا، اس نے بھی حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ 9 ہجری میں بنو حنیفہ کا وفد آیا مسلمان ہونے کے لیے، یہ اس وفد کے ساتھ آیا۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وفد میں تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے رملہ بنت حارث کے ہاں ان کو مہمان ٹھہرایا، صبح و شام ان کی تواضع کی گئی۔ دوسرے دن سارا وفد مسلمان ہو گیا۔ مسلمہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں نہیں آیا، اپنے خیمے میں ٹھہرا رہا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس پورے وفد کو ہدیہ بھی دیا، 5 اوقیہ چاندی ہدیہ بھی دی، اور آپ نے اس میں مسلمہ کا حصہ بھی بنایا۔
کہ مسیلمہ کا بھی اس میں حصہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، اتمام حجت کے لیے گئے، یہ دعوت دینے کے لیے گئے۔ بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے مسیلمہ کے خیمے میں، اور وہاں جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی۔ مسیلمہ نے کہا کہ اگر آپ اپنے بعد میرے لیے سلطنت کا حصہ مقرر کر دیں تو پھر میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص مجھے اس چھڑی کا بھی مجھ سے مطالبہ کرے تو یہ بھی میں اسے نہیں دوں گا۔ اور پھر یہ مسیلمہ وہاں سے واپس گیا، اور اس نے جا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں اس کے خلاف لشکر بھیجا۔ اب جب مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بہت سے مسلمان بھی جو نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے تھے، وہ بھی مسلمہ کے ساتھ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں لشکر بھیجا، اور اس لشکر کی بڑی زبردست جنگ ہوئی، اور اس میں مسلمہ مارا گیا۔ 28,000 لوگ اس کے جو تھے وہ اس میں مارے گئے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے 1200 صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ پچھلی ساری جنگوں میں، غزوات اور سرایا میں صحابہ کل 259 شہید ہوئے ہیں، 259۔ اور اس ایک جنگ میں جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی تھی، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ نے قربانی دی، جن میں سے 700 صحابہ کرام قرآن پاک کے قاری تھے۔ یہ اتنا حساس معاملہ جس کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کو جھونک دیا کہ میرے نبی، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کسی کو نقب لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو 1200 صحابہ کرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، جس میں 700 صحابہ کرام قرآن پاک کے قاری تھے۔ اور اس جنگ میں بدری صحابہ بھی شہید ہوئے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ایک شخص حارث نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ عبد الملک بن مروان نے اس زمانے میں جو صحابہ موجود تھے، جو تابعین موجود تھے، انہیں جمع کیا، ان سے پوچھا کہ اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو صحابہ کرام اور تابعین نے متفقہ یہ فتویٰ دیا، یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کی گردن اڑا دی جائے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیسے کیا ہے؟ چنانچہ اس شخص کو قتل کیا گیا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی دوسرا مسلمان اس سے اس پر دلیل مانگے تو یہ دلیل مانگنے والا بھی ایمان سے خارج ہو گیا۔ کس چیز کی دلیل؟ اس میں کس قسم کا شک و شبہ؟ کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ کوئی شخص اپنے آپ کو کہے میں تشریعی نبی ہوں یا غیر تشریعی نبی ہوں، شریعت وہی ہے اور میں اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، یا میں نئی شریعت لے کر آیا ہوں، یا میں نبی ہوں، یا میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں، یہ سارے کے سارے دعوے کرنے والا کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے اور واجب القتل ہے۔ انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کے عقائد کو مسخ کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو بدلنے کے لیے، مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا۔ ابتدا میں اس نے
ہندوؤں کے ساتھ مناظرے کیے، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیے، مسلمانوں کے جذبات کو سمیٹا، مسلمانوں کو اپنا ہمنوا بنایا اور پھر اپنی اصلیت کو ظاہر کیا، اپنی اصلیت کو ظاہر کیا۔ چنانچہ پھر اس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر کہا میں ہی محمد الرسول اللہ، میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں۔ اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، تفسیر صغیر، اور اس تفسیر کے اندر اس نے یہ بات ثابت کی کہ میرا باپ جو ہے وہی محمد الرسول اللہ ہے، وہی محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ یہی رہے گا، لیکن اس میں محمد الرسول اللہ سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد میرا باپ ہے، غلام احمد قادیانی۔ اور اس نے کیا کہا کہ میرے باپ کی جو بیوی ہے، مرزا قادیانی کی بیوی، وہ ام المومنین ہے، اور بیٹی وہ سیدۃ النساء ہے، وہ سیدۃ النساء ہے، اور جو میرے باپ کے ساتھی ہیں وہ صحابی ہیں، اور میرے باپ پر جو شیطانی الہامات ہوتے ہیں وہ وہی ہے، اور جو وہی اتری ہے وہی قرآن ہے، اور یہ قرآن قادیان میں اترا ہے، اور قادیان وہ مکہ ہے، اور یہ ربوہ چناب نگر جسے آج کہا جاتا ہے، اور شروع میں اس کا نام ربوہ تھا، کہ یہ مدینہ ہے، اور جو ہمارا قبرستان ہے وہ جنت البقیع ہے۔ اس قسم کے عقائد میرے محترم بزرگو دوستو، یہ جب مسلمانوں کے سامنے آئے تو مسلمان علماء جتنے بھی تھے، علماء کرام، انہوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی، اور بڑی محنت ہوئی، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی۔ 7 ستمبر 1974 میں یہ معاملہ اسمبلی میں پیش ہوا، علماء نے محنت کی، اس اسمبلی میں جو علماء کرام تھے، چند علماء کرام تھے، انہوں نے محنت کی، انہوں نے سب کو تیار کیا، سب کی ذہن سازی کی، اور وہاں اس وقت مرزا ناصر کو بلوایا گیا، اور اس پر جڑا ہوئی، اور وہ اپنے سوالوں کے جوابات نہیں دے سکا، اور دلائل سے ثابت کیا گیا کہ ان کی جو عقائد ہے اور ان کی جو سوچ اور فکر ہے، جو ان کے نظریات ہیں، وہ کس قدر غلیظ اور کفریہ ہیں۔ چنانچہ اسمبلی نے متفقہ طور پہ فیصلہ دے دیا اور آئین کا حصہ بن گیا کہ قادیانی جو ہے یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں۔ یہ آئین میں طے ہو گیا۔ 1984 کے اندر آئین میں مزید اضافہ کیا گیا، اس میں ترمیم ہوئی، اور اس میں یہ بات طے ہو گئی کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر نہیں چھاپ سکتے، قادیانی یہ نہیں کر سکتے، اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس چیز کی اشاعت اور تبلیغ کی جاتی ہے وہ پھیلتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، چنانچہ یہ قانون کا حصہ۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہوا کیا کہ قادیانیوں نے آئین کو تسلیم نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو آج بھی مسلمان کہتے ہیں، آج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں سمجھتے، آئین کو نہیں مانتے، اور پھر کیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تعلیم، تبلیغ، اس کی اشاعت کے لیے کوششیں کرتے رہتے۔ چنانچہ انہوں نے تفسیر صغیر کو چھاپا، 2019 میں اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، بات نہ بنی، قادیانی غالب رہے، ان کی کوششیں بروئے کار، وہ اپنی کوششوں کو لاتے رہے، اور مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے رہے۔ 2023 کی جنوری میں اس پرنسپل کو گرفتار کیا گیا، قادیانیوں کے مدرسے کے پرنسپل کو، جس نے یہ تفسیر چھاپ کر تقسیم کی، اسے گرفتار کیا گیا، اور فروری میں اسے چھوڑ دیا گیا۔ ہمارے چیف جسٹس پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ جاتے ہیں، آئین کا جو حصہ ہے اس پر غور نہیں کیا اور اسے چھوڑ دیا، اسے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت بھی دے دی، اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت بھی دے دی۔ اب بتاؤ، اگر یہ قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے اور اپنی تفسیر کو چھاپیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ مسلمانوں کو گمراہ کریں گے، یہ مسلمانوں کو گمراہ کریں گے۔
اور یہ ہماری نئی نسل کو تباہ و برباد کریں گے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آج ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ جب وہ تبلیغ کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ مرزا قادیانی ہی محمد الرسول اللہ ہے، تو بتاؤ پھر ہماری نسلیں کیا کہیں گی؟ جب وہ یہ کہیں گے کہ مرزا قادیانی کی بیوی ہی ام المومنین ہے، تو بتاؤ پھر ہماری نسلوں کا ایمان کیسے بچے گا؟ جب وہ کہیں گے کہ یہ جو اس پر شیطانی الہامات ہوئے یہی وحی تھی، یہی وحی ہے، تو بتاؤ پھر نسلوں کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جس چیز کی تبلیغ ہوتی ہے وہ چیز پھیلتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں قادیان مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد الرسول اللہ مان لے، ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو ام المومنین مان لیں، اور ہماری نسلیں اس کے ساتھیوں کو صحابہ کا درجہ دے دیں، اور ہماری نسلیں اس کی بیٹی کو سیدۃ النساء کا درجہ دے دیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہے، اس موضوع پر مطالعہ کرنا ہے، اور میرے محترم بزرگ اور دوستو، علماء کرام کے ساتھ اپنا ربط بڑھانا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو علماء کے ساتھ جڑا رہے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ آج کے دور کے علماء انسان ہیں، نبی نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہزاروں خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، امام الانبیاء کے وارث یہی ہیں، امام الانبیاء کے وارث یہی ہیں۔ قرآن و حدیث کی اشاعت کا کام اللہ انہی سے لے رہا ہے، فتنوں کی سرکوبی انہی کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ نئی نسل کو، امت مسلمہ کو فتنوں سے باخبر کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ امت کے ایمان کی حفاظت کرنا، امت کے ایمان کو بچانے کے لیے محنت اور کوشش کرنا، یہ علماء کرام کی محنت اور کوشش ہے۔ ان کی فکر ہے کہ امت کا ایمان محفوظ ہو جائے، نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، اور کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ ہمارا تو سب سے بڑا سرمایہ ہی ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ ہمیں ہماری سب سے زیادہ محبوب ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، ماں باپ بھی قربان ہیں، اولاد اور بیوی بچے اور دوست احباب سب قربان ہیں۔ سب چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ صحابہ یہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اعزاز دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے 2 سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، مجھے اس پر بڑی پریشانی ہوئی، مجھے کہا گیا کہ ان پر پھونک مارو، میں نے پھونک ماری، وہ کنگن اڑ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس خواب سے کیا تعبیر لی؟ فرمایا میں نے اس سے یہ تعبیر لی کہ 2 جھوٹے مدعی نبوت ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب اور اسود انسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور دونوں سے صحابہ نے نمٹا۔ اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں، میرے نبی نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون 30 کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں اور آخری نبی بھی مانتے ہیں، اور ہم سارے کے سارے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی الفاظ کے ساتھ، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، وہ کافر اور مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنی نسلوں کو بھی اس سے بچانا ضروری ہے۔ ہمیں قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہیے۔ ہم اسی عقیدے پر جینا چاہتے ہیں، اسی عقیدے پر مرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے قادیانیوں کو کھلی چھوٹ دی ہے، ہم سارے کے سارے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم قادیانیوں کے لیے جو آئین میں جو باتیں طے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں، اور اس کی وہی تشریحات کو مانتے ہیں جو تشریحات علماء کریں گے۔ کسی چیف جسٹس کو کوئی حق نہیں ہے، کسی سیاستدان اور حکمران کو کوئی حق نہیں ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالے یا میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا ساتھ دے اور ان کو سپورٹ کرے اور ان کی حمایت کرے۔ ہم ایسے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔